الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انسان کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ پیچھے مقتدیوں کو یا خود کو، یا پھر جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان سے چھپ کر کے دوران تراویح امام بن کر موبائل نکال کر موبائل میں دیکھ کر کے قرآن تو پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ پیچھے والے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نماز ان لوگوں کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کی اقتداء میں کھڑے ہیں، یا پھر نماز اس رب کے لیے پڑھ رہے ہیں جو آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، ہر افعال کو دیکھ رہا ہے؟ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس رب سے آپ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ پیچھے والے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل دیکھ کر قرآن تو پڑھ لے رہے ہیں، لیکن اللہ سے آپ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ حال ہے آج کل کے لوگوں کا۔ جب قرآن سے دوری اختیار کریں گے آپ تو پھر یہی حال ہوگا کہ تراویح میں سال میں ایک مرتبہ جب تراویح ہوتی ہے، ایک پارہ کر کے یا دو پارہ کر کے پڑھا جاتا ہے، تب بھی اس کو قرآن دیکھ کر کے پڑھنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے کہ اب ہمیں تراویح میں بھی قرآن بغیر دیکھے سنانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دور تھا، یعنی دور صحابہ میں ہر گھر سے ہر انسان حافظ قرآن ہوتا تھا، لیکن آج کہیں کہیں حافظ قرآن نظر آتے ہیں، وہ بھی اتنے کچے کہ اس کو تراویح میں بھی دیکھ کر قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ آج کل حافظوں اور عالموں کو توجہ اور اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جب آپ حافظوں کو اہمیت نہیں دیں گے آج کا معاشرہ، تو پھر حافظ قرآن انسان بچے ہمارے نہیں بنیں گے۔ یہ سوچ کر کہ لوگ حافظوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا، ایک دور آئے گا، بلکہ آ گیا ہے کہ دیکھ کر کے قرآن پڑھنے کی نوبت آ جائے گی، کسی کو قرآن یاد نہیں رہے گا، اور دھیرے دھیرے وہ زمانہ بھی بعید نہیں کہ آپ کو ختم تراویح پڑھنے کے لیے حافظ جو ہے تلاش کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تراویح میں قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنا چاہیے۔ نماز کے دوران تو قرآن دیکھ کر پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، لیکن کئی ساری جو ہے جگہوں سے یہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ دیکھ دیکھ کر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تراویح میں۔ کچھ کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یعلمون تعلمون صرف سمجھ میں آتا ہے، باقی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیا پڑھی جا رہی ہے، گویا کہ قرآن کا ایک مذاق بنا کر کچھ لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ بحث اس بات پر نہیں ہے کہ یہ امام جو موبائل دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، یہ سنی نہیں ہے، یہ شیعہ یا کسی اور مذہب کا ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین مقتدی زور سے کہتے ہیں، یہ سنیت میں جائز نہیں ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ سنی ہے یا غیر سنی ہے، بحث اس سے ہے کہ کیا آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ تراویح میں بھی قرآن دیکھ کر پڑھنا پڑ رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر دیکھے قرآن سال میں ایک مرتبہ دل کھول کر کے اچھی طرح سے آپ کو سنا سکے، قوم کو سنا سکے؟ اس میں جہاں حافظوں اور ان کی غلطی ہے، وہاں قوم کی بھی غلطی ہے کہ قوم، آج کل کی قوم بچوں کو حافظ قرآن بنانا پسند نہیں کرتی ہے۔ آج کل کا مسلمان صرف انگلش اور ہندی میڈیم میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، وہ خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو جب آپ اپنے بچوں کو ہندی اور انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے، قرآن نہیں پڑھائیں گے، تو پھر کل کوئی دوسرا بھی نہیں پڑھائے گا، پھر اسی طرح پورے سماج میں کوئی حافظ جب نہیں رہ جائے گا نا، تو پھر آپ کو تراویح میں قرآن سننے کے لیے تڑپنا پڑ جائے گا، یعنی آپ قرآن سننے کے لیے ترس جائیں گے کہ کوئی کاش ایسا مل جائے جو تراویح میں ہمیں پورا قرآن پڑھ کر کے سنائے۔ آج کل تو حافظ بہت سارے ہیں، لیکن یہ زمانہ ایسا آئے گا جو ایسا لگ رہا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، قرآن کی تعلیم، قرآن کا حافظ سب سے پہلے بنائیے، پھر اس کے بعد دوسری دنیاوی کتابوں کو پڑھائیے، اس کے بعد جو ہے آپ انگلش میڈیم میں یا ہندی میڈیم میں جو چاہیں پڑھانا چاہے پڑھائیں، لیکن اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کا حافظ ضرور بنائیں، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن پڑھ کر انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، قرآن میں انسانوں کی ہدایت کی باتیں ہیں۔ قرآن اگر آپ نہیں پڑھیں گے اور جس کے دل میں قرآن نہ ہو تو اس کا دل ایسا ہے جیسا کہ ایسا گھر جس گھر میں کوئی انسان نہیں رہتا ہے۔ تو اپنے دل کو قرآن سے سجائیے، منور کیجیے۔ ویران گھر کی طرح وہ دل ہے جس دل میں قرآن نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی اور قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔